السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب کہ نہ رسول خدا ہے۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، معزز مہمانان اعظام، طلباء عزیز، پردہ نشین ماں و بہن، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات رکھنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اہم بات کیا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، الموت تحفۃ المؤمنین، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، خوشی کی چیز ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ موت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت در حقیقت روح اور جسم کا جو تعلق ہے، اس تعلق کا ختم ہو جانا، روح کا جسم سے اور بدن سے تعلق منقطع کر کے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ موت دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں بستے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا، ان کا خیال، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، چلتی رہے گی، اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، جس کو ہم ناستک اور دہریہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پوجتا ہے، جس سے نفع ملتا ہے اسے بھی پوجتا ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے اس کو بھی پوجتا ہے، اس کی بھی عبادت کرتا ہے، جسے ہمارے غیر مسلم۔ اور ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، جس کو مومن اور مسلم کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہو، چاہے وہ مومن ہو، ہر ایک کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک دن ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے کہ موت در حقیقت
مومن کے لیے تحفہ اور خوشی کی چیز ہے، اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تحفہ ہے، اخروی اعتبار سے بھی تحفہ ہے۔ تو آئیے موت کی حقیقت کو ہم سمجھیں اور موت جو مومن کے لیے تحفہ ہے اس کو سمجھیں۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھانے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں اس کی حقیقت کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان شکار کرتا ہے، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے شکار، یعنی جس کو شکار کیا جاتا ہے، اور ایک ہے شکار یعنی شکار کرنے والا، اور ایک ہے شکار کا ہتھیار۔ جیسے ایک انسان بندوق لے کر کسی جنگل میں جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، تو بندوق اور گولی یہ ہے ہتھیار۔ شکاری جانور جس جانور کو شکار کرے گا وہ ہے شکار، اور ایک شکار کرنے والا، وہ انسان شکار کرنے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شکار کرنے والا جب شکار کرنے جاتا ہے، اپنے شکار کو گولی سے نشانہ کرتا ہے اور اس پر فائر کرتا ہے۔ فائر کرنے کے بعد اگر شکار ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اگرچہ یہاں پر فائر کرنے کے بعد گولی کا نقصان ہوتا ہے، کچھ مالی نقصان ہوتا ہے، اس کا وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ شکار جس مقصد لیے شکاری گولی جو چلایا ہے جس مقصد کے لیے، وہ مقصد اس کو حاصل ہو چکا ہے، اس لیے گولی کے ضائع ہونے پر اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ انسان کا جسم اور بدن اور دنیاوی زندگی یہ ہے شکار کرنے کا ہتھیار، اور انسان کی روح جو ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ ہے شکار یعنی شکار کرنے والے۔ اور ایک ہے شکار کیا ہے؟ یہ ہے محبت خداوندی اور رضا خداوندی، یہ کیا ہے؟ شکار ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیاوی زندگی دی ہے، یہ جسم اور دنیاوی زندگی در حقیقت یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ اب اگر انسان دنیاوی زندگی کو ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالحہ کر کے گزارتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا کو راضی کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر اس کی موت آتی ہے تو ایسے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شکار یعنی محبت خداوندی، رضا خداوندی انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اس لیے اب موت سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آ کر ایمان قبول نہیں کیا، دنیاوی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کیا، تو ان کو حقیقت معنی میں اپنا شکار اس کو نہیں ملا، ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے ایسے لوگ جب مرتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ مقصد اس کو ہاتھ نہیں آیا، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر پایا۔ ایسے لوگوں کو مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ، محبوب خدا، مطلوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت تحفۃ المومنین، کہ موت مومن کے لیے تحفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن بندہ بندی اب دنیاوی زندگی میں ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضامندی جو در حقیقت شکار ہے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ بدن اور دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر
اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو شکار ہاتھ آ گیا، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کر لیا۔ اب آئیے کہ اخروی اعتبار سے موت مومن کے لیے تحفہ کس طرح ہے کہ انسان کی جو موت ہے یہ در حقیقت موت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کی زندگی کا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے، لیکن انسان کی زندگی کا آغاز تو ہے لیکن ختم نہیں ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے۔ موت کو دوسرے لفظ میں انتقال کہا جاتا ہے، اور انتقال کا مطلب یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اب دیکھیں انسان کی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ آدمی کے واسطے سے یہی انسان باپ کے پیٹ میں پہنچتا ہے، باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، پھر یہی انسان ماں کے پیٹ میں کچھ دن رہنے کے بعد یہی انسان دنیا کے پیٹ میں آتا ہے۔ دنیا کے پیٹ میں کچھ دن زندگی گزارنے کے بعد یہی انسان قبر کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ قبر کے پیٹ میں کچھ دن زندگی گزارنے کے بعد یہی انسان میدان محشر میں حاضر ہوتا ہے۔ پوری زندگی کا حساب دیا جاتا ہے، پھر جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں اس کو ایک بھیڑا کی شکل میں حاضر کر کے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، لیکن ایک دنیا سے یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے موت در حقیقت ویزا اور پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک ملک کے آدمی کو دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی اس دنیا کے آدمی کو اس دنیا میں جانے کے لیے یعنی آخرت میں جانے کے لیے موت ایک ویزا اور پاسپورٹ ہے۔ موت کے بغیر اس دنیا میں جا نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت در حقیقت محبوب خدا اور حقیقی محبوب سے یہ ملاقات کا اہم ذریعہ ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت خلیل اللہ کے پاس جب ملک الموت تشریف لائے اور ان سے آ کر اجازت چاہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی جان قبض کرنے کے لیے، آپ کی روح لینے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ارے میں تو اللہ کا دوست ہوں، خلیل ہوں، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ دوست کو مار ڈالے؟ تو میری جان نکالنے کے لیے، میری روح قبض کرنے کے لیے تم کو بھیجا، یہ کیسی بات ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ملک الموت گھبرا گئے۔ ملک الموت پھر دوبارہ اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ، آپ کے خلیل تو یہ کہتے ہیں کہ دوست کو مار ڈالے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دوبارہ جاؤ، جا کر میرے خلیل میرے دوست کو یہ بولو کہ دنیا میں کبھی آپ ایسا دیکھے ہیں یا سنے ہیں کہ دوست سے ملاقات سے بیزار ہو، نفرت کرے، انکار کرے؟ ایسا ہوتا ہے؟ صرف یہ بات جا کے بولو، تم کو روح قبض کرنے کے لیے اجازت دے دے۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ ملک الموت دوبارہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تشریف لائے، آ کر اللہ کی بات عرض کر دی کہ اللہ نے یہ کہا آپ سے کہ آپ دنیا کے اندر کبھی ایسا دیکھے ہیں یا سنے ہیں کہ دوست سے ملاقات سے نفرت کرے، بیزار ہو، انکار کرے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یہ بات کہتے ہی ابراہیم خلیل اللہ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ واقعی یہ موت نہیں ہے، میرا جو دوست اللہ، میرا خلیل، میرا دوست ہے، اس سے ملنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ملک الموت کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، میری جان قبض۔ میرے محترم، یہ حقیقت معنی میں یہ موت نہیں ہے، یہ محبوب حقیقی سے ملاقات کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ دنیاوی اخروی اعتبار سے یہ تحفہ۔ اب دنیاوی اعتبار سے تحفہ کس طرح ہے
ہم ذرا غور کریں اور سمجھیں، اللہ نے ہمیں دماغ دی ہے، اگر حقیقت میں یہ موت کا سلسلہ اللہ تبارک تعالی دنیا کے اندر جاری نہیں فرماتے، موت کا سلسلہ نہیں چلتا، آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک اگر پوری انسانیت زندہ رہتی، اسی طرح سے ساری مخلوقات سر مخلوق زندہ رہتی، تو آپ خود سوچئے کہ انسان کو دنیا میں تو چلنا پھرنا دور کی بات، گھر بنانا دور کی بات، انسان کو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ موت زندوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی تحفہ اور خوشی کی چیز ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی خوشی اور خوشی کی چیز ہے، ایک تحفہ ہے۔ اس لیے موت کوئی دوسری چیز نہیں ہے، موت در حقیقت اللہ سے ملنے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن موت سے پہلے ہم زندوں کو کچھ اعمال خیر کر کے جانا چاہیے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو 3 کام کرے۔ نمبر 1 پر انسان دنیا کو چھوڑ دے، اس سے قبل کہ دنیا اس کو چھوڑ دے، یعنی موت آ جائے، اس سے پہلے دنیا سے دستبردار ہو جائے۔ دوسری بات، قبر کی تیاری کرے قبر میں جانے سے پہلے۔ تیسری بات، اس دنیا میں اللہ کی رضامندی حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے اللہ کے دیدار سے پہلے۔ اس کے بعد آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان اس کے عمل کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ نمبر 1 پر صدقہ جاریہ اگر کوئی انسان کر کے مرے تو مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ والا عمل دنیا میں جب تک یہ عمل جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ جیسے کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کسی گھر یتیم خانہ بنا دیا، کہیں مدارس مساجد بنا دیا، اس طرح یہ چیزیں جب تک دنیا میں رہے گی تب تک ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر علم نافع، یعنی قرآن حدیث کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب پاتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر اولاد صالح نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر جائے، یعنی اولاد کی صحیح تربیت کی، دینی تعلیم دی، وہ اولاد دنیا کے اندر جتنے نیک اعمال کریں گے اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا، یعنی قبر میں سوتے ہوئے وہ ثواب پاتے رہیں گے۔ نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل ماں باپ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کچھ صدقہ جاریہ کے طور پر کام کریں، علم دین حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائے اور اپنی اولاد کو نیک صالح بنائے، اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی حقیقت سمجھ کر موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے،
ہم کیا رہیں گے جب کہ نہ رسول خدا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔